الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. تمام قسم کی تعریفات بڑائی کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو ہمارا آپ کا بلکہ پورے کائنات کا مربی و پالنہار ہے. بعدہ درود و سلام ہو آخری نبی جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جنہوں نے کفر و ضلال کے راستے سے کھینچ کر صراط مستقیم کے راستے پر گامزن کیا. حاضرین گرامی قدر، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک مقدس آیت، اس کے فوراً بعد اللہ کے رسول کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. اسی مناسبت سے چند باتیں آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر ذکر کری جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اے بار الہ تو ہمیں حق بات کہنے اور اس پر ہم تمام مسلمانوں کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین. حاضرین، یہ مقدس مہینہ تمام تر رحمتوں اور برکتوں کو لے کر کے ہمارے اوپر سایہ فگن ہے اور بہت تیزی کے ساتھ یہ بہترین لمحے، یہ بہترین مواقع نکلتے جا رہے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کے جناب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اس مہینے کے اندر اب تک جو بھی عبادتیں کی ہیں، جو بھی ٹوٹی پھوٹی ریاضتیں ہم سے ہو پائیں، اللہ تعالیٰ تو اس کو قبول فرما، آمین. محترم سامعین، اس مقدس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے کئی ایک چیزوں کی طرف ہم کو آپ کو آگاہ کیا ہے. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ اس مہینے کے اندر ایک خاص ربط ہونا چاہیے، کیونکہ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کتاب کا نزول ہوا. اور جانتے ہیں یہ ایسی بھاری بھرکم کتاب، اتنی معظم کتاب کہ جس کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کتاب کی حفاظت کرنے والے ہیں. یعنی کہ اس سے پہلے بھی بہت ساری کتابیں نازل ہوئی ہیں، لیکن اس کی حفاظت کی گارنٹی وارنٹی رب نے نہیں لی. کیا نہیں لی ہے؟ گارنٹی نہیں لی. نتیجتاً جتنی بھی آسمانی کتابیں اس روئے زمین پر آئیں، وہ ساری کی ساری کتابوں کے اندر تحریف کر دیا گیا، یا تو ان کتابوں کے اندر من گڑت باتیں لکھ دی گئیں اور اس کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیا گیا. لیکن واحد کتاب ہے قرآن کریم، از اول تا آخر بالکل سیف ہے، بالکل محفوظ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے.
اور یہ کتاب، اس کا بوجھ صرف ابن آدم ہی اٹھا سکتا ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، کہ اگر ہم نے اس کتاب کو کسی پہاڑ کے اوپر جو بہت ہی بھاری بھرکم ہے، جو بہت ہی مضبوط اور مستحکم ہے، لیکن اگر میں اس کتاب کو کسی پہاڑ کے اوپر نازل کر دیتا تو آپ دیکھتے کہ قرآن کی ہیبت کی وجہ سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. ہائے ہائے، یہ قرآن کریم، اس کا بوجھ کون اٹھا رہا ہے؟ ابن آدم اٹھا رہا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس قرآن سے ہمارا ربط اور ہمارا کنیکشن ٹوٹ گیا. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذ هذا القرآن مہجورا. قیامت کے دن جاتے ہیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے شکایتیں لگائیں گے کہ اللہ یہ میری قوم جس نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا، پسے پشت ڈال دیا. چھوڑنا کئی اعتبار سے ہے، باتیں لکھی ہوئی ہیں مان نہیں رہا، جس چیز کو رب نے حرام کر دیا ہے اس کو حلال سمجھ رہا ہے، جس چیز کو رب نے حلال کر دیا اس کو حرام سمجھ رہا. اللہ کے حکم کے آ جانے کے بعد وہ اپنی منمانیاں کر رہا ہے. اللہ نے جو فیصلہ صادر کیا اس فیصلے کو نہیں مان رہا. ہاں، کتنے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے سامنے قرآن کریم کی واضح دلائل رکھی جاتی ہے تو کیا بولتا ہے؟ ہمارے بڑوں نے کہا ہے. کیا ایمان رہ گیا؟ وَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. تم ہرگز واللہ رب الکعبہ، تم مسلمان اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتے جس میں آپ نے اپنی زندگی کے تمام مرحلے میں، زندگی کے تمام گوشے میں آپ نے اللہ کو، اللہ کی کتاب کو فیصلہ مان لیا. نہیں ہو سکتا. ایک آدمی کو قرآن پیش کیا جاتا ہے، حدیثیں پیش کی جاتی ہیں اور کہتا ہے ہمارے بڑوں نے یہ کہا، اس کا ایمان کہاں رہ گیا؟ ایمان ہی نہیں رہ گیا. لہذا ہماری زندگی کے اندر سب سے اہم اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے آ جانے کے بعد اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں. یہی ایک مومن کی شناخت ہے، یہی ایک مومن کی آئیڈینٹی ہے، اور اسی کے اوپر اس کو ہمیشہ قائم و دائم رہنا چاہیے. جیسا کہ صحابہ کرام تھے، نبی کے حکم کے آ جانے کے بعد وہ اپنے آپ کو بالکل سرنڈر کر دیتے تھے اور ذرہ برابر کسی طریقے سے چوں چرا نہیں کرتے تھے. لہذا اس چیز کے اوپر بھی ہماری آپ کی خاص توجہ ہونی چاہیے. یہ قرآن کریم اتنی معظم کتاب ہے کہ اس میں اگر رشک کیا جائے تو بالکل جائز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی السنتین رجل اتاه الله القرآن فهو يقوم به اناء الليل واناء النهار. رشک جائز نہیں مگر دو چیزوں میں، یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے آپ کو اگر جائز راستہ اختیار کرنا ہے تو دو چیزوں کے ذریعے سے آپ اپنے آپ کو کمپٹیشن میں حصہ لے سکتے ہیں، اپنے آپ کو ریس میں شامل کر سکتے ہیں. اور وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک وہ جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا ہے. اس کا علم قرآن کا، قرآن کو یاد کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، تفکر کرتا ہے، اور اس قرآن کریم کے ذریعے سے رات کے حصے میں، دن کے حصے میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالی کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. وَرَجُلٌ أَتَاهُ اللَّهُ مَالٍ فَهُوَ يُنْفِقُهُ أَنَاءَ اللَّيْلِ وَأَنَاءَ النَّهَارِ. اور دوسرا وہ آدمی جس کو رب نے نوازا ہے، مال دے رکھا ہے، ریل پیل ہے، خود اس کو پتا نہیں کہ میرے پاس کتنا روپیہ پیسہ ہے، کتنا بینک بیلنس ہے، لیکن اس روپیے اور پیسے کو کہاں لگاتا؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت کو، اللہ تعالیٰ کے معاملات کو اور اللہ تعالیٰ کے دین کی نشر و اشاعت میں لگاتا ہے. دن کے حصے میں بھی لگاتا ہے، رات کے حصے میں بھی لگاتا ہے. ایسا آدمی قابل مبارکباد ہے. رشک کیا کریں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں اپنے آپ کو پیش کیا کریں، اچھے کردار میں اپنے آپ کو پیش کریں. لیکن آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نیکیوں میں ریس نہیں لگاتے کس میں؟ برائیوں میں. ہمارے بہت سارے نوجوان ساتھی لوگ ہیں، اپنی محفلوں میں بیٹھتے تو ایسی باتیں کرتے ہیں جو
اسلام اور اسلام کی تعلیمات سے اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں، کوئی معاملہ ہی نہیں اس کا۔ برائیوں میں ہمارا نوجوان بولتا تو نے کتنا دیکھی، وہ کہتا میں نے ایک بس، یا 4 موویاں میں دیکھ کر کے آ رہا ہوں، 4 معاملات دیکھ کر کے میں آ رہا ہوں۔ حالانکہ یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں نا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدقہ کرو، کیا بولو؟ صدقہ۔ اب صدقہ کرنے کی جب بات آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس وقت ان کے پاس الحمدللہ مال اچھی تعداد میں اچھے معاملات میں تھا، جانتے ہیں دل میں کیا پیدا کیے؟ جذبہ دیکھیں، کہتے ہیں کہ آ تمہیں حضرت ابو بکر کو نیکیوں میں کیا کر دوں گا؟ پیچھے کر دوں گا، نیکیوں میں پیچھے، کیونکہ میرے پاس مال ہے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مال نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور مال لے کر کے پہنچے۔ حضرت عمر سے سوال ہوتا ہے عمر کتنا لائے، کتنا لے کر کے آئے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 50-50، آدھا آپ کے یہاں آدھا میرے گھر کے اندر موجود۔ اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی سوال، مال بہت کم ہے، مختصر ہے، لیکن وہ خلوص ہے نا؟ اگر آپ کے دل میں خلوص اور للہیت ہے تو آپ نے ادنا سا مال جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، وہ ادنا سا مال اللہ تعالیٰ کے نگاہ میں پہاڑ بن جاتا ہے، انبار بن جاتا ہے، ایک بڑی تعداد بن جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی تھا سارا کچھ آپ کے یہاں لے کر کے آ گئے، گھر میں کیا چھوڑا؟ قال اللہ قال رسول۔ یہ کون لوگ ہیں؟ صحابہ کرام۔ آج بہت سارے لوگ صحابہ کرام کے اوپر اور خاص طور سے حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر اپنی زبانیں کھولتے ہیں، بدتمیزیاں کرتے، طوفانہ بدتمیزی کرتے۔ ارے بھائی یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی چمک دمک کو داؤں پر لگا دیا اور آخرت کی زندگی کو حاصل کر لیا، اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے اور اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ یہ معمولی لقب نہیں ہے، یہ ہمارے یہاں چند کمپٹیشن کو بیٹ کر لینے کے بعد، جیت کر لینے کے بعد اس کو جو تمغہ ملتا ہے، یہ تمغہ نہیں، یہ تمغہ رب نے دیا ہے، عرش سے دیا ہے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیا گیا۔ لہذا صحابہ کرام کے درمیان جو معاملات ہیں، اس معاملات میں اپنے آپ کو بڑے محفوظ رکھیں۔ اپنے بچوں کو، جو سوشل میڈیا ہے اللہ کی پناہ ہے، یہ سوشل میڈیا نے انسان کو تباہ و برباد کر دیا، عقائد نظریات کو سب چھین لیا۔ چند ایک معاملات کے اوپر اگر آپ دیکھیں، حالیہ دنوں کے واقعات کو دیکھیں تو ایک کنٹری کو انہوں نے اپنا رول ماڈل بنایا ہوا ہے اور اتحاد کی باتیں ہو رہی ہیں، اور ان سے اتحاد کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جنہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر کو اور اسی طریقے سے حضرت عثمان ذو النورین کو سر عام گالیاں بکتے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اگر حرم کے اندر، کعبۃ اللہ کے اندر اگر ہماری حکومت قائم ہوتی ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قبر کو کھود کر کے ان کی لاش کو نکال کر کے ہم اس کو آگ لگائیں گے۔ ان کے ساتھ اتحاد کی بات کری جا رہی ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جن کی محفلوں کے اندر عائشہ فی النار کہا جاتا ہے کہ عائشہ جہنمی ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ بتائیں آپ کی ماں کو کوئی گالی دے، برداشت کرتے ہم لوگ؟ کرتے برداشت؟ نہ کہاں کرتے؟ اور ہماری تمام کائنات کے مومنین کی ماؤں کے ساتھ اس طریقے کے معاملات کیے جاتے ہیں، ہمارے ایمان کو کیا ہو گیا؟ لہذا بڑا حساس رہا جائے، یہ مسئلہ بہت اہم اور بڑا ہی سینسیٹیو ہے، اس مسئلے کے اوپر تدبر، تفکر، غور و فکر کیا جائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے آپ کے معاملات میں صحابہ کرام کے طرز زندگی کو اختیار کرنا یہ ہمارا دینی فریضہ بنتا ہے، اور اس کو اپنی زندگی کے اوپر نافذ کرنا یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو مال کو اللہ نے دیا ہے تو مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ مال نہیں ہے، قرآن کا علم ہے تو قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے، تقرب حاصل کیا جائے۔
یہی در حقیقت مطلوب اور مقصود ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. انسان مر گیا، مرنے کے ساتھ اس کے سارے دفاتر بند کر دیے جاتے ہیں. کیا کر دیے جاتے ہیں؟ بند کر دیے جاتے ہیں. بڑے دھنے سے تھے الحمدللہ، بڑے ریچیبل آدمی تھے، بہت کچھ رب نے نوازا ہوا تھا، لیکن اگر وہ نماز پڑھنا چاہے، صدقات کرنا چاہے، خیرات کرنا چاہے، آنکھ بند ہونے کے بعد پوسیبل نہ نہیں. یہ ایک عمرہ لگا کر کے آنا پوسیبل نہیں، کیونکہ وہ اس دنیا کو رخصت کر چکا ہے. لیکن 3 اعمال ہیں جو اس کی زندگی سے جڑے ہوئے ہیں. نمبر 1 صدقہ جاریہ. الحمدللہ اس مسجد کو جس نے بھی آباد کرنے میں کوششیں کری ہیں، از اول تا آخر جس نے بھی اس کے اندر دامے دل میں قدمے سخنے اپنے آپ کو پیش کیا، اچھے کردار میں پیش کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو مقبول کیا جائے گا اور اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے نام اعمال میں، اس کے نیکیوں میں اضافہ کرتے چلے جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ رسول کا وعدہ ہے. صدقہ جاریہ، ہینڈ پائپ لگا دیا، مسافر خانہ بنا دیا، کوئی ایک اچھا عمل کر گیا جس سے لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں، اس سے استفادہ کر رہے ہیں. انشاءاللہ آپ قبر میں ہیں، منومن مٹی کے اندر ہے، لیکن آپ کے نام اعمال کے اندر اللہ تعالیٰ نیکیوں کو ایڈ کر رہا ہے. دوسرے نمبر پر او علم ينتفع به، ایسا علم جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو. آپ بہت بڑے عالم تو نہیں ہیں، لیکن اگر آپ کسی بڑے عالم کی کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اچھی لگی، بہت اچھی لگی، جس نے آپ کی زندگی کو چینج کر دیا، آپ کو لگا کہ اس کتاب سے اور لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے، آپ کسی پبلشر کے پاس گئے، الحمدللہ 1000 کاپی ہونا، کتنا؟ 1000 کاپی ہونا. آپ اس 1000 کاپی کو لے کر کے مسجد کے گیٹ پہ کھڑے ہو جا رہے ہیں، نمازی لوگوں کو آپ پکڑائے جا رہے ہیں، کسی محلے کے کونے پر کسی چائے خانے کے اوپر آپ کھڑے ہو کر کے اس پمفلیٹ کو، اس کتاب کو بانٹ رہے ہیں. اس سے لوگ استفادہ کریں گے، اپنے اصلاح کریں گے، تو آپ کے نام اعمال میں اس کے دنیا کے چھوڑ جانے کے بعد بھی آپ کے خاتے میں نیکیاں ایڈ ہوتی رہیں گی. او ولد صالح يدعو له، جو سب سے بہترین اور امپورٹنٹ چیز ہے. کیا جی؟ اولاد. اور اولاد کیسی ہونا؟ نیک ہونا. ہم لوگ بیوی سے ملنے جاتے ہیں تو بس شیطانی نغمے میں ہوتے ہم لوگ، کبھی بھی ہماری زبانوں پر نہیں آتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کری تھی، رب ہب لی من الصالحین. کیا ہونا جی؟ نیک صالح اولاد ہونا. ابھی جتنے لوگ ہیں نا، پوچھو اولاد کیسی ہونی؟ مولوی صاحب نیک تو ہونا نا، اچھی اولاد ہونا، وفادار ہونا، وفاشعار ہونا، جو ایک حکم کے اوپر اپنے آپ کو قربان کر دے، ایسی اولاد ہونا. سوال یہ ہے کہ آپ اچھی اولاد کی تمنا کر رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام جیسی اولاد کی تمنا خواہش پیدا کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا آپ ابراہیم علیہ السلام ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں بھائی. ارے ابراہیم علیہ السلام نے رب کے سامنے رو رو کر کے، گڑگڑا کر کے دعائیں مانگی تھی، ربی ہب لی من الصالحین، اللہ تعالیٰ تو مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما. آپ اور ہم تو دعائیں مانگ نہیں رہے. وجہ یہ ہے کہ گھروں کے اندر ہماری اولاد بگڑی پڑی ہوئی ہے. ہر ایک کو شکایت ہے، مولوی جی اولاد بگڑ گئی ہے، ہاتھ سے نکل گئی ہے، کنٹرول میں نہیں ہے، سب کچھ بگڑ گیا، درہم برہم ہو گیا. وجہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ سے مانگا نہیں. دوسری بات، آپ نے اچھی تربیت نہیں کری. او ولد صالح يدعو له، نیک اولاد بنائیں. بچہ بڑا ہو رہا ہے، عمر بڑی ہو رہی ہے، ہماری تمنائیں، ہماری خواہشیں بڑی ہوتی چلی جا رہی ہیں. کیا؟ اب بڑا ہو رہا ہے، باہر جائے گا، ریال، دینار، ڈالر لے کر کے آئے گا. یہی تمنا، یہی تمنا بس. نہیں بھائی، اس سے اوپر کی تمنا پیدا کریں کہ آپ بچے کو نیک بنائیں. وہ بچہ جو آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ نمازوں میں آئے تو ہاتھ بلند کرے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. کیا بولے جی؟ کہ اے میرے پروردگار، میرے والدین کے اوپر ویسا رحم کر جیسا کہ انہوں نے ہمارے بچپنے کے اوپر رحم کیا. اگر ایسی نیک صالح اولاد آپ کے پاس ہے نا، تو الحمدللہ آپ بہت ہی مبارک باد ہے. لیکن نہیں ہے تو یہ اولاد آپ کے لیے ابالے جان.
وہ بڑی مشہور روایت ہے. حضرت نے تو کیا کیا, تربیت کے اوپر دھیان نہیں دیا. ماں باپ کو آرڈر کیا جائے گا کہ ان کو جنت میں لے کر کے جایا جائے, اولاد آئے گی, اللہ یہ جنتی, ہاں جنتی کیسے؟ ارے اچھا بھلا آدمی تھا, دنیا کے اندر عبادات کرتا تھا, میرے حکم کے آگے اپنے آپ کو سر خم تسلیم کرتا تھا, اس لیے وہ جنت کا حقدار ہے. نا 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 نا, اللہ اگر یہ جنتی تو میں بھی جنتی. کیا بولے؟ اگر یہ جنتی تو میں بھی جنتی. کنیکشن, یہ میرا باپ ہے جو خود تو نمازیں پڑھتا تھا, لیکن کبھی بھی اس نے پوری زندگی کے اندر مجھے ترغیب نہیں دی کہ آ بیٹا چل نماز پڑھتے ہیں. ہاں یہ بہت اہم بڑا سینسیٹیو میٹر ہے. اگر یہ جنتی تو میں جنتی, کیونکہ خود نمازیں پڑھتا تھا لیکن مجھے نماز کی ترغیب اس نے نہیں دی, اچھے عمل کی طرف اس نے نہیں ابھارا. فجر میں باپ اٹھ کر کے مسجد کی طرف آ رہا ہے, اب بیٹا کیا سوچ رہا ہے بیٹے کے متعلق کہ نیند بہت امپورٹنٹ ہے, بچے کو, میرے لاڈلے کو, میرے لگتے جگر کو کہیں نیند میں کوئی تکلیف نہ ہو جائے. جگاتا نہیں, چلے آتا. نا نا نا, یہ آج کی تکلیف اس کے لیے, آپ کے لیے بھی فائدے مند ہے, اس کے لیے بھی فائدے مند ہے. ورنہ اللہ کی قسم یہ بچہ کل آپ کو جہنم میں جب لے جا کر کے پھینکے گا تو آپ تصور نہیں کر سکتے. اور نماز کے سلسلے میں تو جانتے ہیں, ما صلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. جنتی جنت میں, جہنمی جہنم میں. جنتی کو کہا جائے گا ذرا جہنم کی طرف دیکھ لو, تمہارے کچھ معرفت کے لوگ ہوں گے, چودھری, خان صاحب, سیٹھ صاحب, اثر و رسوخ والے, بہت سارے لوگ. سوال ہے ما صلککم فی سقر, تمہیں جہنم میں کس چیز نے پھینک دیا؟ نگاہیں پہچان رہی ہوگی, ارے بھائی آپ بڑے دانی تھے, اللہ کے راستے میں بڑا کچھ کرتے تھے, لیکن آپ جہنم میں کیسے؟ جہنم میں اس لیے ما صلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. کیا جی, ہم نمازی نہیں تھے. آپ بڑے بڑے فیصلے کرتے تھے, حکومتوں کو ہم ہلا دیتے تھے جھٹکے میں, لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم نمازی نہیں تھے, اس لیے اللہ نے جہنم کے نرغے میں ڈال دیا. الحمدللہ رمضان تو اچھا خاصا ہوتا, مسجدیں کیا رونق برستی ہے نا, اللہ کی رحمتیں برستی ہیں. لیکن یہ رمضان نکلنے کے بعد اگر یہ مسجدیں خالی ہو جائے, ویران ہو جائے, تو سمجھ لیجئے ہمارے عمل باؤنس ہو گئے. باؤنس بولے تو سر کے اوپر. نا 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 نا, ہم رمضانی مسلمان ہیں. کیا ہے جی, رمضانی مسلمان. باقی اس کے سوا ہمارا کوئی پرپس نہیں, کوئی پروٹوکول نہیں. لہذا اپنے آپ کے اندر تبدیلی پیدا کریں, اپنے آپ کے اندر چینجنگ لانے کی کوشش کریں, جس سے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو, اور یہی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے, یہی مطلوب ہے. تو میرے بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش کریں, اچھے کردار میں پیش کریں, اور اپنے آپ کو تربیت میں پیش کریں, اپنے بچے کو تربیت میں پیش کریں. وہ بڑا مشہور واقعہ نا ترمذی کی, کیا روایت ہے کہ قیامت کے دن والدین کو, ایک والد کو, ایک ماں کو لایا جائے گا, اس کی تاج پوشی کری جائے گی. وہ حیران ہوگا, رب سے سوال کرے گا کہ اللہ میں نے دنیا کے اندر تو اتنے عمل نہیں کیے جو آج اتنا بڑا اعزاز دیا جا رہا, اتنا بڑا میرے ساتھ معاملہ کیا جا رہا, آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ کہے گا اولاد تھی, الحمدللہ اولاد تھی, نیک بنایا, الحمدللہ نیک بنایا. تیرے چلے جانے کے بعد تیری اولاد نے تیرے حق میں مغفرت کی دعائیں کری, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے مقام کو, تیرے معاملات کو بہت اونچا کر دیا, بہت اونچا کر دیا. اس لیے آج تیری تاج پوشی کی جا رہی ہے, تجھے تمغہ دیا جا رہا ہے. یہ در حقیقت اولاد کی بہترین کمائی ہے کہ جو آپ کے چلے جانے کے بعد بھی آپ کو اکیلا نہ چھوڑے. اس قبر کے اندر آپ منو من مٹی کے اندر ہیں, لیکن ہمیشہ آپ کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ در حقیقت آپ کی بہترین کمائی ہے. اچھا, اولاد نیک ہونا یہ بہت عظیم الشان نعمت ہے, لیکن اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو اچھے کردار میں پیش کر کے چلے جانا, یہ اس سے بڑی نعمت ہے, اس سے بڑی نعمت ہے. آپ دنیا میں ہیں, پتہ نہیں آپ کے جانے کے بعد اولاد کرے نہ کرے, کیا مسئلہ, اللہ بہتر جانتا ہے. بھائی کتنے ایسے لوگ ہیں
جو اپنی اولاد کو دنیا میں چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں لیکن اولاد کو کوئی فکر نہیں کہ میرا باپ گیا تو کہاں گیا، کس دنیا میں گیا، کوئی فکر نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو. لیکن اگر آپ نے اپنی زندگی کے اندر اچھے اعمال کر کے اپنے نفس کے لیے آگے بھیج دیا ہے تو وہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہی چیز اللہ تعالیٰ کو اصل مطلوب ہے. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمَ أَجْرًا. جو بھی کار خیر آپ اپنے نفس کے لیے آگے بھیج رہے ہیں نا، اللہ کے یہاں آپ اس حال میں پائیں گے کہ اصل عمل سے بہتر اور اجر کے لحاظ سے بہت عظیم ہوگا، بہت بڑا ہوگا. تو آپ اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو اچھے کردار میں پیش کرتے ہوئے تسبیحات کا اہتمام کریں. کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. کیا جی؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں دو کلمے بہت زیادہ پسند ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، یعنی ادائیگی کے اعتبار سے بوڑھا بچہ نوجوان ہر کوئی اس کو ادا کر سکتا، لیکن میدان میں بہت بھاری بھرکم ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ دو کلمے معمولی، یہ زبان پر ادائیگی کے اعتبار سے بہت ہلکے ہیں، لیکن میدان عمل میں جب قیامت کے دن آپ کا ہمارا عمل تولا جائے گا نا تو یہ بہت بھاری بھرکم ہوں گے. اس کلمے کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان کلمات کا ورد کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ سے ہم سے راضی ہوگا، اور یہی سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ آپ میری پاکی بیان کیا کریں، تسبیح بیان کیا کریں. اسی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے اللہ کے رسول گزرے. ابو ہریرہ چند پودے لگا رہے تھے. اللہ کے رسول نے کہا کہ ابو ہریرہ کر کیا رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول پودا لگا رہا ہوں، درخت لگا رہا ہوں. کہنے لگے کیا میں تمہیں اس سے بہتر عمل کی طرف ترغیب نہ کر دوں کہ آپ کے ایک ایک عمل کے اوپر اللہ تعالیٰ جنت میں تمہارے لیے پودا لگا دے. سبحان اللہ. کیا بولے؟ جنت میں. یہ تو دنیا میں لگا رہے. ارے میں چاہ رہا ہوں کہ تم جنت کے اندر اپنے لیے درخت تیار کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہتے تھے وہ. بھلا یا رسول اللہ اس نیکی سے بھلا کون محروم رہ سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ وہ کلمات ہیں کہ ان کلمات کو جیسے جیسے ورد کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ ہر کلمے کے عوض میں آپ کے لیے جنت میں ایک درخت لگائے گا، اور یہ درخت لگانا آپ کے لیے اس دنیا کے اندر بہت عظیم ہے. اللہ، یہ معمولی کلمات ہیں بھائی، ہم چلتے پھرتے میں کر سکتے ہیں. اور رمضان کا مہینہ ہے تو اس مہینے کے اندر عام طور پہ اللہ کے رسول کی اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیں کہ جس نے کوئی بھی اپنے آپ کو اس کردار میں پیش کیا کہ دن کے کسی حصے میں یا رات کے کسی حصے میں اگر کوئی 3 مرتبہ کہتا اللہم انی اسألک الجنہ. کیا جی؟ ریپیٹ کریں. اللہم انی اسألک الجنہ. اے اللہ میں تجھ سے جنت کی تمنا رکھتا ہوں، جنت کے لیے میرا سوال ہے. 3 مرتبہ کسی نے کہا تو کہا جاتا ہے کہ وہ چیز اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے، یعنی کہ جنت اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے. اور اگر کوئی آدمی کہتا اللہم انی اللہم اجرنی من النار، 3 مرتبہ کوئی آدمی یہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں جہنم سے، جہنم کے آگ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے کیا کرتا؟ محفوظ رکھ لیتا. یہ بہت معمولی دعائیں ہیں، بہت معمولی. 3 مرتبہ مانگ لیے جنت آپ کے اوپر واجب، 3 مرتبہ آپ نے جہنم سے پناہ مانگ لی، آپ کے اوپر جہنم سے علیحدگی کو واجب کر دیا جاتا ہے، جہنم کو حرام کر دیا جاتا ہے. لہذا یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں، اور عام طور پہ جب ہم افطاری کریں نا عند کل فطر عتقاء من النار. کیا جی؟ جہنم سے بہت سارے لوگوں کو افطاری کے وقت کیا کیا جاتا؟ آزاد کیا جاتا ہے، جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے. تو اس وقت کیا ہو گیا؟ ہمارے یہاں بہت بڑا المیہ ہے کہ افطاری کا ٹائم ہم لوگ گھڑی دیکھتے ہیں، ٹائم دیکھتے ہیں، بس 2 منٹ وضو بنائے سیدھے دسترخوان پہ، اذان ہوئی کھجور کھایا ختم. نہ دسترخوان پہ کم از کم 10 منٹ پہلے آیا جائے، وضو کر کے آیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا جائے. اس وقت بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کر کے
کے جنت میں داخل کیا جاتا. اور یہی سب سے عظیم کامیابی ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا, جو آدمی جہنم سے محفوظ کر لیا اور اس کو جنت میں داخلہ مل گیا, اللہ کی قسم فقد فاز. کیا جی؟ سب سے عظیم کامیابی. اس کامیابی کے بعد کسی اور چیز کی تمنا رہ سکتی؟ نہ. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور اس دنیا کے پیچھے جو ہم بھاگے چلے جا رہے ہیں, سب بڑے بھاگے چلے جا رہے ہیں, حلال کی نہ حرام کی تمیز ہے, نہ کسی طریقے سے اللہ کے حدود کا خیال ہے. اللہ بولتا ہے یہ دنیا محض دھوکہ ہے, تماشا ہے, کھیل ہے, اس کے سوا کچھ اور نہیں. اور اللہ کی قسم تماشا ہے. رب کریم کی منبر رسول پر کھڑے ہو کر کے آدمی کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ دنیا حقیقت میں فانی ہے. ٹانڈے کے اندر میں بتا رہا ہوں, عبرتناک واقعہ بتاتا ہوں. ٹانڈے کے اندر پروگرام, ہمارے ایک ملنے والے تھے اخلاق صاحب. بات ہوئی, شیخ انشاءاللہ شام میں آپ سے ملاقات ہوتی. رب کریم, آپ یقین کریے گا کہ ان کا فون, ان کے گھر کے طرف سے مجھے فون آتا ہے کہ ٹانڈے کے اندر کسی بائی پاس کے اوپر کسی آٹو والے نے ان کو ٹھوکر مار دی, ایکسپائر ہو گئے, ختم. پانی کا بلبلہ ہے انسان کی زندگی, اللہ کی قسم. بہت افسوس ہوا مجھے, جس سے ابھی چند گھنٹے پہلے میری بات ہوئی ہے, اور بات ہونے کے بعد انہوں نے دلاسا دیا, یقین دہانی کرائی کہ ہم آپ سے ملاقات کریں گے. آدمی چند سیکنڈوں کے اندر, چند لمحات کے اندر دنیا کو چھوڑ گیا. اس سے بڑی ہیبت ناک اور اس سے بڑی وحشتناک بات کیا ہو سکتی ہے؟ پانی کا بلبلہ, کچھ نہیں. آخری بات, رب کریم نے جو کچھ بھی دیا ہے خرچ کرتے رہے, خرچ کرتے رہے. دانی بنے, عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح بنے. مال کو رب نے دیا ہے, عطا کیا ہے, تو عثمان غنی کی طرح اپنے آپ کو کردار میں پیش کر کے جنت کو واجب کر لیں اپنے لیے. ہر جگہ جہاں جہاں ضرورت پڑی, مکہ سے ہجرت کر کے آئے صحابہ کرام, مدینہ میں پہنچے. سب سے بڑی قلت کی بات تھی کہ ان کے یہاں پانی میسر نہیں. ایک یہودی کے پاس کنواں, پانی نہیں پینے دیتا. اللہ کے رسول نے کہا کہ کون ہے جو آدمی اس کنویں کو خریدے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دان کر دے, اس کے نتیجے میں اپنے آپ کو جنت میں اس کردار میں پیش کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے چشمہ جاری کر دے. عثمان غنی, اللہ کے رسول میں کنواں خرید لیا گیا, آدھا کنواں خریدا گیا. ایک دن باری ہوتی مسلمانوں کی اور دوسرا دن باری ہوتی یہودیوں کی. اللہ کے رسول کا چہیتا جب کنواں خریدتا ہے تو حضرت عثمان غنی اور ان کے ساتھی کیا کرتے؟ پانی کو اسٹاک کر لیتے اگلے دن کے لیے بھی, کیونکہ اگلے دن یہودیوں کی باری ہے. یہودی سمجھ گیا اب دال گلنے والا نہیں ہے, اب ہمارا کاروبار چلے گا نہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آفر دیتا کہ عثمان کنواں پورا خرید لو, پورا خرید کر کے دان کر دیا. بئر روما اس کو کہا جاتا اور بئر عثمان بھی کہا جاتا. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. اسی لیے قرآن کریم نے کہا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. ایک انسان جب اس روئے زمین کو, اس دھرتی کو چھوڑتا ہے, موت کے آغوش میں آتا ہے, تو وہ رب سے ریکویسٹ لگاتا ہے. کیا ریکویسٹ لگاتا؟ کہ اللہ تھوڑی چانس دینا. کائے کے لیے؟ تھوڑا موقع, کائے کے لیے؟ اللہ دنیا میں جاتا, ابھی تو مال دیا نا, ابھی مٹر گھشتیاں کر رہا ہے, انجوائمنٹ کر رہا ہے, لائف کو ڈیزرو کر رہا ہے, کہہ رہا ہے یہ اچیومنٹ نہیں ہوئی بیکار, غلط سلط ساری چیزوں کو وہ اختیار کے چلے جا رہا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت بینہ نازل ہوئی کہ جو کچھ میں نے دے رکھا ہے موت کے آنے سے پہلے پہلے اس کو خرچ کر لو, قبل اس سے کہ موت آ جائے. رب سے ریکویسٹ لگا, اللہ مہلت دینا, چانس دینا. کائے کے لیے؟ دنیا میں واپس جانا, صدقہ کرنا. صدقہ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. صدقہ کروں گا, یتیموں کا, بے واؤں کا, بے کسوں کا, بے سہاروں کا سہارا بننا. صدقہ کر کے اچھے لوگوں میں سے ہو جاؤں گا. اللہ موقع دے گا؟ سوال ہے بھائی, موقع دینا؟ نا کائے کو دینا؟ 60 سال 65 سال 80 سال منورنجن کر کے آپ آئے ہیں, انٹرٹینمنٹ کر کے آپ آئے, اللہ موقع نہیں دیتا. کَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ وَهُوَ قَائِلُهَا. ارے ایک بات کہی جا رہی ہے,
اللہ کے یہاں اس کی کوئی سنوائی نہیں ہے۔ میرے بھائی میرے محترم، یہ ساری باتیں اپنے آپ میں پیش کریں، اپنے کردار میں پیش کریں، اچھے گفتار میں پیش کریں، اور آخر حصے میں، رات کے آخر حصے میں عام طور پہ ہم اور آپ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ آخری تہائی حصے میں رب کریم آسمان دنیا کے اوپر آتا ہے، مَن يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، کون ہے جو دعا مانگے میں اس کی دعا کو قبول کر لوں۔ یہ کون بول رہا ہے؟ کون بول رہا ہے؟ عرش والا، غفور الرحیم، رحمان رحیم، وہ بول رہا ہے اپنے بندے سے، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کی مانگ کو پوری کر دوں، اس کی مراد کو پوری کر دوں۔ مَن يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے؟ زندگی کے مراحل میں کاروبار ٹھپ ہے، رب سے مانگ کر کے دیکھو۔ بہت بے چین ہو، بہت گھبراہٹ ہو، گھبراہٹ میں مبتلا ہو، کسی پنڈت کے پاس، کسی مولوی کے پاس، کسی تعویذ ڈورے والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ رات کی تنہائیوں میں اپنے بسترے کو رب کے سامنے لگا دے، اللہ کے قسم رب آپ کی بات کو سنے گا، آپ کی پریشانیوں کو دور کرے گا، کیونکہ رب کہتا ہے مَن يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کے سوال کو پورا کر دوں۔ مَن يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اس کو بخش دوں۔ یہ کون بول رہا ہے؟ عرش والا بولا۔ اعتماد ہونا، رات کے آخری حصے کے اندر اپنے آپ کو اچھے کردار میں پیش کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کہتا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، وہ راتوں میں کم سویا کرتے ہیں اور فجر کے وقت میں، سحری کے وقت میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے سامنے ہاتھ بلند کرتے۔ ہمارے نوجوان تو موبائل اسکرول کر رہے ہیں، چلائے جا رہے، پوری کی پوری رات الو کی طرح جگتا ہے یہ نوجوان، اور جب فجر کا ٹائم آ جاتا ہے مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، چادر اٹھا تھا الحمدللہ۔ ایسا ہے نا، ایسا ہے بھائی، پوری رات الو کی طرح جاگتا ہے، اور جب مؤذن کہتا ہے کہ نیند سے بہتر نماز ہے تو اپنے آپ کو کمبل میں گلاف میں لے کر کے لپیٹ کر کے سو جاتا الحمدللہ۔ کامیاب ہو سکتی قوم؟ نہ نہ نہ، نکو کامیاب نہیں ہو سکتی، جتنی مرضی ایڑی کی چوٹی لگا لے یہ قوم کبھی نہیں کامیاب ہو سکتی۔ جو قوم بہترین چیز کو چھوڑ کر کے اپنے آپ کو ایسے کردار میں پیش کرے جو کردار شیطان کا کردار ہے، جو شیطان چاہتا ہے کہ یہ نمازوں سے دور ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے دور ہو جائے، اللہ کی پاکی سے دور ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے کنیکشن سے دور ہو جائے، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اے بار الہ کہیں ہوئی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو رمضان کے اس مقدس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے بار الہ ہم جو بھی اس مہینے کے اندر ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کریں، اللہ تعالیٰ ان تمام عبادات معاملات کو تو شرف قبولیت عطا فرما۔ اے بار الہ ہم سے جو بیمار ہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے بار الہ جہاں بھی مسلمان ظلم و بربریت کے شکار ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کو ظلم و بربریت سے نکال کر امن اور شانتی کی طرف لوٹا دے مولا۔ اے بار الہ اس روئے زمین پر بالخصوص ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کا معاملہ کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما۔ ہمارے اس وطن عزیز کو اللہ تعالیٰ تو امن و شانتی کا گہوارہ بنا دے، مرکز بنا دے مولا۔ اے بار الہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے بار الہ جب تک ہمیں اس روئے زمین پر زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔